رات کا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ 10ویں کا چاند تو روشن تھا، لیکن میدان جنگ کا غبار اتنا زیادہ تھا کہ چاندنی بجھی بجھی سی لگتی تھی۔ راجہ داہر کی جنگی قوت کچلی جا چکی تھی۔ اس کی بچی کچی فوج ارواڑ کے قلعے میں جا رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے 2-3 سالاروں کو حکم دیا کہ وہ ارواڑ کے قلعے میں داخل ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ بھاگے ہوئے کفار قلعہ بند ہو جائیں اور ہمیں ایک اور لڑائی لڑنی پڑے۔ محمد بن قاسم کے چند ایک دستے گھوڑے سرپٹ دوڑاتے قلعے کی طرف گئے۔ قلعے کے دروازے کھلے ہوئے تھے کیونکہ میدان جنگ سے بھاگی ہوئی فوج قلعے میں آ رہی تھی۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں کے سوار دستے بھی قلعے میں داخل ہو گئے۔ محمد بن قاسم صبح کے وقت قلعے میں داخل ہوا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ داہر مارا جا چکا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ معلوم کرو کہ داہر کہاں ہے یا وہ کس انجام کو پہنچا ہے۔ یہ کام شعبان کا تھا۔ اس نے پتہ چلا لیا کہ داہر جھیل کے کنارے مارا گیا ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاش وہاں نہیں تھی۔ کسی نے بتایا کہ ارواڑ کے مندر کے بڑے پنڈت کو اس طرف جاتے دیکھا گیا تھا جہاں قتل ہوا تھا۔ شعبان نے اس پنڈت کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کیوں گیا تھا۔ ہم نے آپ لوگوں کی رحم دلی کے بہت سے قصے سنے ہیں، پنڈت نے کہا۔ میں سچ بولوں گا، اس کے عوض مجھ پر یہ رحم کریں کہ میرے بیوی بچوں کو امان دے دیں۔ امان دے دی، شعبان نے کہا۔ بولو۔ مجھے رات کو بتایا گیا تھا کہ مہاراج مارے گئے ہیں، پنڈت نے کہا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ لاش کو کہاں اور کس طرح جلایا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ یہ تو راجہ کی لاش تھی، اسے ایک عام لاش کی طرح تو نہیں جلایا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی فوج وہاں موجود تھی۔ میں نے کہا کہ لاش کو یہاں کیچڑ میں دبا دو، جب مسلمان آگے چلے جائیں گے تو لاش کو پورے احترام اور عزت کے ساتھ جلا دیا جائے گا۔ چلے لاش دیکھ لیں۔ شعبان نے محمد بن قاسم کو اطلاع دی۔ محمد بن قاسم خود وہاں گیا اور کیچڑ سے لاش نکلوائی۔ داہر کے چہرے پر بھی زخم تھے جس سے چہرہ بگڑ گیا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ داہر سرے سے ننگا تھا۔ اس کے سر پر اتنی زیادہ طاقت سے تلوار ماری گئی تھی کہ اس کی کھوپڑی اوپر سے نیچے گردن تک کٹ گئی تھی۔ راجہ داہر کی دونوں کنیزوں کو بھی بلا کر لاش دکھائی گئی۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ داہر کی ہی لاش ہے۔ اس کا سر کاٹ لو، محمد بن قاسم نے کہا۔ یہ سر حجاج بن یوسف کے پاس بھیجا جائے گا۔ سر کاٹ لیا گیا۔ اس کا بیٹا جے سنا کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ وہ پہلے ہی بھاگ گیا تھا، پنڈت نے کہا۔ وہ برہمن آباد پہنچ چکا ہوگا۔ جے سنا برہمن آباد پہنچ کر محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم دہشت کا دوسرا نام بن گیا تھا۔ قدیم تاریخوں جو غالباً کسی تاریخ میں شامل نہیں ہوئی، اس وقت کے کسی غیر مسلم دانشور نے ایک نہایت اچھی مثال دی ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس قسم کے ہیں کہ سانپ جب چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو چوہا دوڑ نہیں سکتا۔ سانپ کی دہشت سے چوہے کی قوتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ کسی قلعے میں اطلاع پہنچتی تھی کہ محمد بن قاسم کی فوج قلعے کا محاصرہ کرنے آ رہی ہے تو اس قلعے کی فوج دم بخود ہو جاتی تھی اور قلعہ دار کوئی ایسی جنگی چال سوچنے کے قابل نہیں رہتا تھا جس سے محمد بن قاسم کو قلعے تک پہنچنے سے پہلے روک لیا جائے یا محاصرہ توڑ دیا جائے۔ تمام فوج پر خوفزدگی کا عالم طاری ہو جاتا تھا۔ قلعے میں رہنے والے غیر فوجیوں یعنی شہریوں کی حالت اس سے زیادہ بری ہوتی تھی۔ دہشت زدگی کی یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی تھی جب محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے کے تقریباً تمام قلعے لے لیے تھے، لیکن محمد بن قاسم کی فوج جب مدفوعہ قلعے میں داخل ہوتی تو صرف ایک ہی دن گزارنے کے بعد فوجیوں اور شہریوں کو خوفزدگی سے نجات مل جاتی تھی۔ یہ محمد بن قاسم کے احکامات اور حسن سلوک کا اثر تھا۔ مدفوعہ لوگوں کو یہ توقع ہوتی تھی کہ ہر فاتح بادشاہ کی طرح محمد بن قاسم بھی فوجیوں اور شہریوں کا قتل عام کرے گا، لوٹ مار ہوگی اور جوان عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ ہندو تاریخ نویسوں نے محمد بن قاسم پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ کسی کی جان بخشی نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ غلط نہیں، لیکن وہ صرف ذمہ دار افراد کو سزا دیتا تھا اور یہ سزا موت ہوتی تھی۔ بغاوت کرنے والوں، بغاوت پر اکسانے والوں اور بلا ضرورت مزاحمت کرنے والوں کے لیے محمد بن قاسم کے پاس سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں تھی۔ جیسا کہ پہلے ہی کئی مقامات پر بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کا یہ کم سن مجاہد مدفوعہ شہر میں داخل ہو کر سب سے پہلے شہریوں کے عزت جان اور مال کی حفاظت کا حکم دیتا تھا۔ حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، یہ حکم تو مسلمان فاتحین کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا تھا اور اسے خدا کا حکم سمجھا جاتا تھا۔ جب اس حکم پر عمل ہوتا تو مدفوعہ لوگوں کے دلوں سے دہشت اتاری جاتی اور اس کی جگہ محبت پیدا ہو جاتی، اور اس کا اثر یہ ہوتا کہ کئی ہندو اسلام قبول کر لیتے۔ راجہ داہر کو شکست دے کر اور اس کی لاش سے اس کا سر کاٹ کر جب محمد بن قاسم ارواڑ کے قلعے میں داخل ہوا تو اس کے ان جاسوسوں نے جنہیں شعبان نے پہلے ہی قلعے میں داخل کر دیا تھا، محمد بن قاسم کو اپنی رپورٹیں پیش کی۔ وہاں چند ایک ہندو فوجی افسر تھے جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے سپاہیوں مسلمانوں کی فوج پر جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ شہریوں کو بھی بھٹکا رہے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے فوجیوں کا ساتھ دیں۔ ان میں سے 2-3 افسر ایسے بھی تھے جنہوں نے میدان جنگ سے بھاگے ہوئے جے سنا کو ارواڑ
نہیں ٹھہرنے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ برہمن آباد چلا جائے اور محمد بن قاسم کے مقابلے کے لیے فوج تیار کرے۔ برہمن آباد سے چند ایک ٹھاکر اسی سلسلے میں ارواڑ آئے تھے۔ شعبان نے ان تمام فوجی افسروں، ٹھاکروں اور 2 پنڈتوں کو، جنہوں نے مذہب کا واسطہ دے کر لوگوں کو جنگ کے لیے تیاری پر اکسایا تھا، ایک جگہ کھڑا کر لیا۔ اس نے فوجیوں اور شہریوں سے تفتیش کی کہ جنگ کی تیاری کرنے والوں میں کون کون تھے۔ اس طرح کچھ اور آدمی بھی پکڑے گئے۔ محمد بن قاسم نے ان سب کو قتل کرا دیا، لیکن یہ حقیقت تاریخوں میں محفوظ ہے کہ جو شہری اور فوجی لڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے، انہیں محمد بن قاسم نے معاف کر دیا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام کے اس کم سن سالار نے تجارت پیشہ اور کسی ہنرمند کو اور کسی کسان کو سزائے موت نہیں دی۔ ان تمام پیشہ وروں کو اس نے بالکل ہی معاف کر دیا تھا۔ اس کا اصول تھا کہ معاشرے کا نظام یہی لوگ چلاتے ہیں، اگر انہیں بھی قتل کر دیا جائے تو شہر کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ اب محمد بن قاسم اور اس کے مجاہدین کی دہشت برہمن آباد میں پہنچ گئی تھی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سنا میدان جنگ سے بھاگ کر برہمن آباد پہنچ گیا تھا۔ دیگر چند ایک فوجی عہدیداروں کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ ٹھاکر بھی تھے۔ ٹھاکر سرداری کے درجے کے افراد ہوتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جان دے دیں گے لیکن میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، لیکن یہ ٹھاکر بھی بھاگ گئے تھے۔ جے سنا تو داہر کا اپنا شیر بیٹا کہلایا کرتا تھا۔ جہاں جہاں تک داہر کا راج تھا، جے سنا شیر کے بیٹے کے نام سے مشہور تھا، لیکن لوگوں نے شیر کو بھی شکست کھا کر اور اپنے باپ کی لاش میدان میں چھوڑ کر بھاگ کر برہمن آباد میں پناہ لیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، تو ان پر اور زیادہ دہشت آری ہو گئی تھی۔ تاریخ نویسوں کی تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جے سنا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ برہمن آباد کے قلعے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے وہاں کے بڑے مندر میں گیا۔ پنڈت ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا تم نے مہاراج کو لڑائی شروع کرنے کی شبھ گھڑی نہیں بتائی تھی؟ جے سنا نے پنڈتوں سے پوچھا۔ ہاں راجکمار، بڑے پنڈت نے جواب دیا، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ فتح مہاراج کی ہوگی۔ کہا تھا راجکمار، بڑے پنڈت نے جواب دیا۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ مہاراج کو صرف شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ مارے بھی گئے ہیں؟ جے سنا نے قہر آلود آواز میں کہا، اور اب تم مجھ سے یہ توقع رکھو گے کہ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق دے دوں؟ تم نے جھوٹ بولا تھا، مہاراج کو دھوکہ دیا تھا۔ اگر راجکمار کا یہی حکم ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، بڑے پنڈت نے کہا، لیکن راجکمار اپنی تلوار سے ہماری گردنیں کاٹنے سے پہلے یہ سن لے کہ مہاراج پر دیوتاؤں کا قہر آ گرا ہے، اور یہ قہر ہم سب پر بھی گرے گا۔ ہمارے مندروں میں مسلمانوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہوں گے۔ کیسا قہر؟ جے سنا نے پوچھا۔ جو مرد اور عورت ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں وہ میاں بیوی نہیں ہو سکتے، پنڈت نے کہا۔ مہاراج نے اپنی سگی بہن کو اپنی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن وہ میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے، جے سنا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت کچھ کہتا، ایک نسوانی آواز مندر کے اندر گونجی، ہاں ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے۔ سب نے ادھر دیکھا۔ ماہین رانی جو مندر کے اندر کسی اوٹ میں کھڑی تھی سامنے آ گئی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ ہم میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے تھے۔ ماہین رانی نے ان کے قریب آ کر ایک بار پھر کہا، لیکن میرا بھائی میری جوانی کا اور جوانی کے ارمانوں کا قاتل تھا۔ اس نے مجھے اس لیے اپنی بیوی بنا لیا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہو گئی تو وہ تخت و تاج پر قبضہ کر لے گا اور مہاراج کو بنواس مل جائے گا۔ اس کے دل میں یہ وہم تم جیسے پنڈتوں نے ڈالا تھا۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ مجھے قربان کر دیا جاتا؟ مندر میں میرا سر کاٹ کر میرے خون سے ہری کرشن کے پاؤں دھوئے جاتے، لیکن میرا بھائی کن چھری سے میری جوانی کے جذباتوں اور امنگوں کو آہستہ آہستہ کاٹتا رہا، اور تم جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے رہتے ہو مہاراج کو روکنے کی جرات نہ کر سکے۔ مہاراج نے اپنے راج کے لیے مجھ سے یہ قربانی لے لی کہ میری جوانی کی قربانی دے کر بھی اپنے راج کو بچا نہ سکے۔ ہاں، بڑے پنڈت نے کہا، ہم راجکمار سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں جو رانی کہہ رہی ہے۔ یہ قہر ہے جو مہاراج کے راج پر گرا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جے سنا نے پوچھا۔ کیا ہمیں کوئی بلیدان دینا ہوگا؟ اگر کسی کواری کا خون چاہیے تو اس شہر کی تمام کواریوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دوں گا۔ نہیں، ماہین رانی نے گرج کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ کئی معصوم جانیں قربان کی جا چکی ہیں، اب کسی کواری کا خون نہیں بہے گا۔ رانی، جے سنا نے ایک طرف اسے دھکیلتے ہوئے مہاراجوں کے سروپ سے کہا، لڑنے اور مرنے کا کام ہمارا ہے، تم ایک عورت ہو، تمہارا حکم نہیں چلے گا، اب کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ رانی نے عتاب آلود لہجے میں کہا، مہاراج کے مرنے کے بعد میں رانی ہوں، اس سے پہلے کہ میری تلوار تمہارے سر کو نیچے پھینک دے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جے سنا نے کہا، اور اس نے حکم دیا، اسے لے جاؤ، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ 2-3 آدمی لپکے اور ماہین رانی کو گھسیٹ کر مندر سے باہر لے گئے۔ اس کی چیخ نما آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ جس وقت جے سنا ماہین رانی کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس کا سر کاٹ دے گا، اس وقت محمد بن قاسم مال غنیمت کا معائنہ کر رہا تھا۔ ارواڑ کے قلعے سے بے اندازہ مال غنیمت ملا تھا۔ اس میں 2 خاص چیزیں تھی، ایک راجہ داہر کی جوان بھانجی تھی جس کا نام تاریخوں میں حسنہ درج ہوا ہے، اور دوسری چیز راجہ داہر کا سر تھا۔ محمد بن قاسم کے حکم سے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے الگ کیا گیا۔ راجہ داہر کا سر بھی اسی خلافت کے حصے میں شامل کیا گیا۔
گیا تھا اور خلافت کے حصے میں حسنہ بھی تھی۔ محمد بن قاسم نے حسنہ کو بھی خلافت کے حصے میں شامل کر دیا تھا۔ اس نے یہ سارا مال اور جنگی قیدی کعب بن مخاق کے حوالے کر دیے۔ ابن مخاق محمد بن قاسم نے حکم دیا یہ مال غنیمت خلیفہ کے بجائے حجاج بن یوسف تک پہنچانا ہے اور اسے یہ پیغام دینا ہے۔ محمد بن قاسم کا یہ پیغام بھی تاریخوں میں محفوظ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم اسلام محمد بن قاسم کی طرف سے امیر عراق حجاج بن یوسف کے نام۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی رہنمائی سے سندھ کے سام کو کچل دیا ہے۔ اسلام کے اس سب سے بڑے دشمن اور عرب کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والے راجہ داہر کا سر بھیج رہا ہوں اور اس کی ایک بھانجی جو ہندوستان کی حسن و جمال کا نمونہ ہے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس راجہ کا سر اور یہ لڑکی اس راجے کی بھانجی ہے جس نے ہماری عورتوں اور بچوں کو دیبل میں قید کر رکھا تھا۔ میں نے ان قرآنی آیات کا ورد ہمیشہ اپنی زبان پر رکھا ہے جو آپ مجھے بتاتے رہے تھے۔ لشکر رات کو تلاوت قرآن اور عبادت پر مصروف رہتا تھا۔ ہم سب ہر حالت میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ہی مدد ہے کہ میں نے راجہ داہر کو بہت بری شکست دی ہے۔ اس کا بیٹا جیسے نہ بھاگ گیا ہے۔ میں اس وقت قلعہ ارواڑ میں ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو میں نے امان دے دی ہے اور جو ابھی تک لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آپ کی اجازت چاہیے کہ میں برہمن آباد کی طرف کوچ کروں۔ جیسے نہ بھاگ کر وہاں پہنچ گیا ہے اور میرے مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ برہمن آباد کے راستے میں 2 مضبوط قلعے ہیں، ایک بہرو ہے اور دوسرا دلیا ہے۔ انہیں سر کرنا اور ان میں جو فوجیں ہیں انہیں تباہ کرنا ضروری ہے ورنہ یہ عقب سے ہم پر حملہ کریں گی۔ آپ اس عظیم فتح کی خوشخبری جن کو سنائیں گے انہیں میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ ہماری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اور یہ مال غنیمت 93 ہجری کے مہینے میں ارواڑ سے روانہ ہوا تھا۔ ادھر اللہ کی مدد کو پکارا جا رہا تھا، ادھر جیسے نہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس نے اپنے ایلچی ہر طرف بھیج دیے تھے، سب کو یہی ایک پیغام بھیجا تھا کہ اس کے باپ نے اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے اور یہ معلوم ہوا ہے کہ اسلامی فوج کے سالار نے اس کا سر کاٹ کر عرب کو بھیج دیا ہے۔ اس نے سورگ باش راجہ داہر کی کماری بھانجی کو بھی عرب بھیج دیا ہے۔ اس نے کئی پنڈتوں کو بھی قتل کرا دیا ہے۔ اگر آپ سب اسے روکنے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو آپ سب کے سر عرب چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ آپ کی جوان اور کنواری بیٹیاں بھی چلی جائیں گی اور ہمارا مذہب جو دیوی دیوتاؤں کا سچا مذہب ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس کے پیغام کے الفاظ بہت ہی اشتعال انگیز تھے۔ اس نے جن راجوں وغیرہ کو پیغام بھیجے ان میں اس کا اپنا بھائی گوپی بھی تھا جو ارواڑ کے قلعے کا حاکم تھا اور ارواڑ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہ کہیں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے داہر سینا کو بھی پیغام بھیجا جو قلعہ بھاٹیا میں تھا۔ وہ اس قلعے کا حاکم نہیں بلکہ قلعے کا مالک تھا۔ جے سینا نے چندر کے بیٹے ڈھول کو بھی پیغام بھیجا تھا۔ اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے تو اسے مایوس نہ کیا لیکن مختلف جگہوں کے حاکموں نے اس کے ساتھ ملنے کے بجائے ارواڑ جا کر محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ بہرو اور دلیا کے حاکموں نے آپس میں صلاح مشورے کر کے جے سینا کو پیغام میں جواب دیا کہ وہ اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکیں گے کیونکہ مسلمانوں کا لشکر بہت قریب ہے اور قلعوں کو خالی چھوڑ کر نکل جانا عقل مندی نہیں۔ انہوں نے جے سینا کو یقین دلایا کہ وہ اپنے اپنے قلعے میں رہ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور محاصرے کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کہ وہ اپنے دستے باہر بھیج کر مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے رہیں گے تاکہ برہمن آباد تک پہنچے تو ان کی نافرید کم ہو جائے۔ مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو شہر کے لوگ امڑ کر باہر آ گئے۔ قافلے کے ساتھ جو مجاہدین تھے وہ بازو لہرا کر فتح مبارک ہو کے نعرے لگا رہے تھے۔ خواتین مجاہدین کے قریب آ گئیں، کوئی اپنے باپ کا، کوئی اپنے بھائی یا بیٹے کا، کوئی اپنے خاوند کا نام لے کر پوچھتی کہ وہ کیسے ہیں۔ حجاج کوفے میں تھا۔ یہ مال غنیمت پہلے دمشق خلیفہ ابن مالک کے پاس جانا چاہیے تھا لیکن حجاج کے پاس لے جایا جا رہا تھا کیونکہ حجاج خلیفہ پر غالب آیا رہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ سندھ کی فتح حجاج کا عزم تھا، خلیفہ اتنی زیادہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ حجاج کی شخصیت کے سامنے خلیفہ کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔